حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، فقیہ اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اکابر تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا اور تصوف سلوک کی منزلیں طے کیں، اور اسی طرح ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان میں بھی بہت بڑے بڑے نام، جن میں حضرت سفیان بن عیینہ، امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ وہ ان کے شاگرد گزرے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ شروع جوانی میں یہ ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بن گئے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ نکل پڑے تھے کہ جو لوگ کسی طریقے سے بھی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ اس سوسائٹی میں لگ کر انہوں نے بھی وہی کام، چوری، ڈاکہ زنی، راہ زنی، یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، اور جو بھی قافلے راستوں سے گزرتے ان علاقوں کے شام کے بعد تو یہ ان کو لوٹ لیتے، ان کا مال غصب کر لیتے، اور اس طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی لونڈی کے، باندی کے عشق میں بھی گرفتار ہو گئے۔ تو ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ یہ اس عورت کے گھر کی دیوار پھلانگ کر کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران کہیں قریب سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت کرنے والا وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ جب انہوں نے یہ قرآن کریم کی آیت سنی تو یہ اسی وقت ڈر گئے، اور انہوں نے اس وقت کہا ہے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور پھر یہ وہاں سے واپس توبہ کے ارادے سے واپس ہو گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، یہ ٹھہر گئے وہیں قریب ہی، تو قریب کوئی قافلہ وہ رکا ہوا تھا، اور وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے گزر جانا چاہیے یا ٹھہر جانا چاہیے۔ تو وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہمیں رکنا مناسب ہے، جانا نہیں چاہیے کہ رات کا اندھیرا ہے، اور راستے میں فضیل بن عیاض ڈاکو اور اس کے ساتھی وہ کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لیں۔ انہوں نے یہ سنا تو یہ اور شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ یہ، اور اپنے دل میں توبہ کا ارادہ کر لیا، اور توبہ کی اللہ رب العزت سے، سچی توبہ کی، اور پھر ان کی توبہ کا یہ نتیجہ کہ پھر یہ وقت کے امام بن گئے، محدث بن گئے، وقت کے ولی بن گئے، اور پھر حضرات ائمہ کرام کا، علماء دین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ زہد و تقوی کے اور علم و عرفان کے ایک ایسے قابل اعتبار آدمی تھے کہ جن کی ہر روایت کو لیا جا سکتا ہے۔ ان سے بڑے بڑے علماء نے پھر فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، تو وہ کتنا مال کھا لے گا لوگوں کا، کب تک جیے گا، کب تک وہ لوگوں سے ان کے بچوں کا رزق چھین کر کے اپنے بچوں کو کھلائے گا، کب تک؟ زیادہ دیر تو نہیں چلتا، یہ حرام کا مال ہے۔ اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر
اور لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بننا، لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بننا، یہاں پر بھی پریشانی، مال کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا آگے جا کر کے، اور پھر بدنامی کہ لوگ ڈاکو کہیں گے، لوگ چور کہیں گے۔ تو اگر کوئی ڈاکے سے، چوری سے یا کسی بھی برے عمل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ابتدائی زندگی ڈاکہ زنی اور راہ زنی جن کا ذریعہ تھا، جن کا کام تھا، انہوں نے توبہ کی تو وہ وقت کے امام بن گئے۔ آج بھی ہمارے چاروں طرف راستے پرخطر ہیں، شام ہوتے ہی ڈاکو وہ راستوں پہ آ جاتے ہیں، لوگوں سے مال لوٹتے ہیں۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، وہ توبہ کریں، اس سے استغفار کریں؟ وہ توبہ استغفار کریں گے اور اس عمل سے باز آئیں گے تو اللہ رب العزت وہ بڑا قدردان ہے، اللہ ان کی عزتوں میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ ان کے مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور اگر یہی کام کرتے رہے تو زندگی تو خطرات میں گری رہے گی، لیکن دنیا کی بدنامی، دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت وہ ان کا مقدر ہے۔ اس لیے کسی کا مال کسی طریقے سے بھی لوٹنا، وہ رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، وہ اسے پتہ ہو، اسے پتہ نہ ہو، یہ مال حرام ہے۔ اور یہ مال حرام یہ دراصل پیٹوں میں مال نہیں جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ جاتی ہے۔ اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔